دوستو ایران نے بھارت کو اپنے 1.6 ارب ڈالر کے چابہار ریلوے پروجیکٹ سے نکال باہر پھینکا ہے۔ یہ چابہار وہی علاقہ ہے جہاں سے بھارتی دہشت گرد جاسوس کلبھوشن یادو پاکستان میں دہشت گردی کے لیے ایجنٹس اور اسلحہ بھیجا کرتا تھا۔ اگر بھارت اس پروجیکٹ کا مزید حصہ رہتا تو نہ صرف پاکستان کے لیے مستقل خطرہ بنا رہتا بلکہ اس بندرگاہ کے استعمال سے اپنی معیشت کو مضبوط اور تجارتی سامان کو دنیا بھر تک پہنچانے کے قابل بھی ہو جاتا۔ مگر ایران نے اس پروجیکٹ کو اب اپنے طور پر مکمل کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ایران بھارت تعلقات میں پڑنے والی اس دراڑ کی وجوہات اور بھارت کو پہنچنے والے نقصان کے بارے میں مزید ڈیٹیل جاننے سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کر لیجئے۔ ناظرین، چین اور بھارت کے درمیان لداخ اور گلوان گھاٹی کے مقام پر چلنے والے تنازع کے بعد چین نے بھارت کو بدترین معاشی نقصان پہنچانا شروع کر دیا ہے۔ اب چین نے ایک اور عجیب چال چلی کہ جس کے بعد ایران نے چین کے ساتھ 400 ارب ڈالر کے 25 سالہ اقتصادی اور سیکیورٹی معاہدے کو منظور کر لیا ہے، اور دوسری طرف بھارت کو بھی تجارتی محاذ سے نکال باہر کیا ہے۔ ایران اور چین کے درمیان بڑھتے ہوئے تعلقات بھارت کے لیے انتہائی پریشانی کا سبب بن رہے ہیں۔ دوسری طرف 4 سال پہلے یعنی مئی 2016 میں بڑے دھوم دھام کے ساتھ ایران کے چابہار بندرگاہ سے زاہدان تک ریلوے لائن کی تعمیر کے لیے ایران، بھارت اور افغانستان کے درمیان ایک معاہدے پر دستخط ہوئے تھے۔ اس کا مقصد پاکستان کو شامل کیے بغیر افغانستان اور وسطی ایشیا کے لیے ایک تجارتی راستہ تعمیر کرنا تھا۔ یہ تجارتی راستہ بھارت کی مغربی ریاست گجرات میں کاندھلا بندرگاہ کو ایران کی چابہار بندرگاہ سے جوڑتا۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی، ایرانی صدر حسن روحانی اور افغانستان کے صدر اشرف غنی کی موجودگی میں اس معاہدے پر بھارتی ریلوے کنسٹرکشن لمیٹڈ اور ایرانی وزارت ریلوے کے درمیان مئی 2016 میں دستخط ہوئے تھے۔ بھارتی میڈیا میں شائع ہونے والی رپورٹس کے مطابق بھارتی ریلوے کنسٹرکشن لمیٹڈ کے انجینئرز کے کئی سائٹ وزٹس کے باوجود بھارت نے اب تک اس پروجیکٹ پر کام شروع نہیں کیا تھا۔ اس کی ایک وجہ امریکہ کی طرف سے پابندیاں عائد کرنے کا خدشہ بھی بتایا جاتا ہے۔ حالانکہ امریکہ نے چابہار بندرگاہ سے زاہدان تک ریلوے لائن بچھانے کے پروجیکٹ کو پابندیوں سے چھوٹ دے رکھی ہے، لیکن امریکہ کی ناراضگی کے خوف سے کوئی بھی کمپنی ساز و سامان سپلائی کرنے سے گھبرا رہی تھی۔ بھارت امریکی پابندیوں کی وجہ سے پہلے ہی ایران سے تیل کی درآمدات بند کر چکا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے جب بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے ایران کا دورہ کیا تھا تو ایرانی صدر حسن روحانی نے ملاقات کے دوران ان سے کہا کہ بھارت چابہار پروجیکٹ کا کام جلد از جلد شروع کرے کہ یہ علاقائی تجارتی تعلقات کے لیے کافی فائدہ مند ہے۔ اس ملاقات کے دوران دونوں ممالک چابہار بندرگاہ کو اقتصادی لحاظ سے فائدہ مند بنانے کے لیے مختلف پروجیکٹس پر رضامند بھی ہو گئے تھے۔ ایران نے بھارت سے مالی امداد کے بغیر اب خود ہی چابہار زاہدان ریلوے پروجیکٹ پر کام شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور ایرانی وزیر ٹرانسپورٹ محمد اسلامی نے تو اس پروجیکٹ کا باضابطہ افتتاح بھی کر دیا۔ ایرانی افسران کے مطابق 628 کلومیٹر طویل یہ ریلوے لائن چابہار بندرگاہ سے ایران کے زاہدان تک اور وہاں سے افغانستان تک جائے گی، اور اس پروجیکٹ کو مارچ 2022 تک مکمل کر لیا جائے گا۔ اس کے لیے ایران کے نیشنل ڈیولپمنٹ فنڈ سے 400 ملین ڈالر کی رقم بھی مختص کر دی گئی ہے، اور بھارت کو چین نے انتہائی چالاکی اور کامیابی سے خطے میں مکمل طور پر تنہا کر دیا ہے۔ مودی کی پالیسیاں بھارت کو آہستہ آہستہ موت کے منہ میں لے کر جا رہی ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد دنیا بھارت کو اپنی موت مرتے ہوئے دیکھے گی۔